نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، اہل ایمان کی آزمائش پہلے زیادہ تھی یا اب؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 286 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ آمین اللہم آمین۔ یہ آیات ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھیں، جبکہ مکے میں کفر و اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ توڑ رہے تھے، اور صرف مکہ ہی نہیں بلکہ سرزمین عرب پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کسی بندہ خدا نے اسلام قبول کیا اور اس کے لیے خدا کی سرزمین پر سانس لینا دشوار نہ کر دیا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اللہ کے ہاں انسان کی ذمہ داری اس کی قدرت کے لحاظ سے ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ بندہ ایک کام کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور اللہ اس سے پوچھے کہ تو نے فلاں کام کیوں نہ کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے خود انجام دی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کی خدمات پر دوسرا انعام پائے، اور اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا جو اس نے خود اپنی مرضی سے کیا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کے قصور میں دوسرا پکڑا جائے۔ ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی ہو اور دنیا میں ہزاروں سال تک اس کام کے اثرات چلتے رہیں، اور یہ سب اس کے نیک نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسرے شخص نے کسی برائی کی بنیاد رکھی ہو اور صدیوں تک دنیا میں اس کا اثر جاری رہے، اور وہ اس ظالم انسان کے حساب میں درج ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ اچھا یا برا جو کچھ بھی پھل ہوگا اسی کی کوشش کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جس نے بھی حق و صداقت کے راستے پر چلنے کا عزم کیا ہے اسے سخت آزمائشوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور جب آزمائشیں پیش آئیں تو مومن کا کام یہی ہے کہ پورے استقلال سے ان کا مقابلہ کرے۔ اور دوسری طرف حقیقت ایسی بھی نہیں کہ جھوٹ، باطل اور برائی کے راستے پر چلنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ محنت اور سیکریفائس تو دونوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، البتہ بھلائی جنت میں لے جاتی ہے اور برائی دوزخ میں۔ بہرحال مومن کو اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے حق پر چلنا آسان کر دے انشاءاللہ۔ اور اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، مشکلات کا اتنا ہی بار ہم پر ڈال جسے ہم آسانی سے سہار سکیں، آزمائشیں بس اتنی ہی بھیج کہ ان میں ہم پورا اتر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر سختیاں ہم پر نازل ہوں اور ہمارے قدم راہ حق سے ڈگمگا جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے اہل ایمان کو محض حق کو اپنانے کے جرم میں روح کو تڑپا دینے والے مظالم ان پر توڑ دیے جاتے تھے، جسمانی تکلیفوں اور مالی نقصانات پہنچائے جاتے۔ آج کے دور کی طرح نہیں کہ اگر کوئی اسلام قبول کرے تو اسے پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ ایکچولی ہمیں تو دین پلیٹ میں سجا سجایا مل گیا،
اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کی وہ قدر نہیں کی جو اس کا حق ہے، اور اپنی زندگیوں میں وہ مقام نہیں دے رہے جس کا دین اسلام اہل ہے۔ یا رب العالمین، تو ہماری مدد فرما اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر ادا کرنے میں، اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن: کیا جنت میں داخلے سے پہلے ہر جنتی کا ایک خاص آپریشن ہوگا؟ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ آگے سینڈ کرتے جائیے اور صدقہ جاریہ میں اپنا نام لکھواتے جائیے۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔